سر ٹیسٹ میں تو ایکسپیرینس کی بات کریں تو اتنا کوئی نہیں تھا ایکسپیرینس، زیادہ تر کویسچن جو تھے وہ ریپیٹڈ ہی تھے. تو انیشیل جو ہمارا تھا انٹیلیجنس وہ سارے کا جو سارا ریپیٹڈ ہی تھا، اس میں اتنی کوئی نہیں آ جاتی، بندے کو پریکٹس کرے تو ہو جاتا ہے. جو اکیڈیمک ہے اس میں بھی بہت زیادہ جو کویسچن تھے وہ ریپیٹڈ تھے. اس میں میتھ کے کویسچن ہمارے جو ہے نا وہ تھوڑے مشکل آ گئے تھے، یہ تھیٹا وغیرہ کے، کاٹ تھیٹا، اس کے علاوہ لینئر ایکویشن، کوڈریٹک فارمولا، اس طرح کچھ آ گئے تھے. تو باقی الحمدللہ ایزی تھے، کوئی مشکل نہیں تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات. آج الحمدللہ ہمارے درمیان سر احمد موجود ہیں جو کہ سب آپ جانتے ہیں. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے کویشچن پوچھیں گے اور سر احمد ان کے آنسر دیں گے. جی بیٹا اسٹارٹ کریں. سر غازی کے درجے کے بارے میں تھوڑا بتائیے. دوبارہ ریپیٹ کریں. غازی کے درجے. غازی کا کیا درجہ ہے یہ پوچھنا چاہتا تھا. غازی کا ماشاءاللہ اسلام میں جو درجہ الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی کا درجہ جو ہے نا میرے عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی طرف سے بیسیکلی جو شہید کا درجہ ہے وہی غازی کا درجہ ہے. شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کر جائے، اور غازی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی نیت سے نکلا اور وہ شہید نہیں ہو سکا. اور اس کی بھی وہی ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں اہمیت ہے، کیونکہ خلوص نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. انما الاعمال بالنیات. ہم لوگ کا دار و مدار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیتوں پر ہے، تو اس کی نیت تو شہید ہونے کی تھی. جیسا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. یعنی میں بار بار اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی راہ میں شہید ہونا پسند فرماؤں گا. یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت ہے. تو شہید ہونا، اس کی نیت رکھنا، اور وہ غازی ہو کے آپ کسی بھی میدان جنگ سے، غازی کی آپ کو آلریڈی طلبہ کو، اسٹوڈنٹ کو ڈیفینیشن آلریڈی معلوم ہے الحمدللہ. تو یہ چیز ہے، اس میں غازی کا مرتبہ الحمدللہ شہید کے ایکویلنٹ ہی ہوتا ہے خلوص نیت کے تحت. جی سر ابھی جو آپ نے سر ہمیں بتایا تھا کہ جو والدین کا نافرمانی کرتا ہے وہ دوزخ میں جاتا ہے. سر تو جو بندہ پہلے نہیں جانتا ہے وہ والدین کا نافرمانی کرتا ہے، بعد میں جا کے وہ سیدھا راستہ پکڑتا ہے، ماں باپ کا خدمت کرتا ہے، تو اس کے لیے ذرا معافی ہوتا ہے یا نہیں؟ سب سے بڑھ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کے بارے میں فرمایا، قرآن کریم میں 5 جگہ سے زیادہ مقامات پہ یہ بیان کیا کہ اپنے حقوق یعنی مالک عز و جل کے حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے پیرنٹس کے ریلیٹڈ. اگر وہ بچے نے اس کو علم میں نہیں تھا ماں باپ کی گستاخی کی، ایون کہ اس سے پہلے میں بتاؤں گا کہ نبی علیہ السلام قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الفرقان میں کہ اگر تم شرک سے بھی توبہ کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. اب شرک کا بندوں کے پاس علم بھی ہے کہ یہ چیز شرک ہے، پھر بھی بھول کے غلطی سے شرک بھی ہو جاتا ہے بندوں سے. نافرمانی ریاکاری شرک نہیں ہے. دکھاوے کی نماز پڑھنا، دکھاوے کی زکوٰۃ دینی، دکھاوے کے روزے رکھنا، دکھاوے کے نیک اعمال جزوی شرک میں کنسیڈر ہوتے ہیں، بے شک کلی شرک نہیں. شرک کی کیٹیگری بھی سمجھنی پڑتی ہے کہ شرک بذات کیا ہے، صفات کیا ہے، جزوی کیا ہے، کلی کیا ہے، خفی شرک کیا ہے، جلی شرک کیا ہے. شرک ان ورشپ یعنی عبادت میں شرک کسے کہتے ہیں، اور ریاکاری دکھاوا، یہ سارے کے دکھاوے کے اعمال بھی شرک میں کنسیڈر ہے، جو کہ تقریباً اکثریت انسانوں اور جنوں کی کر رہی ہوتی ہے، لا علمی میں بھی اور علم کے باوجود بھی. پر پھر بھی مالک عز و جل بڑا غفور الرحیم ہے. سورۃ زمر میں فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہوں، میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا. تو جب سارے گناہ ہیں اس میں ٹوٹل کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہے مالک عز و جل کی طرف سے. اس میں جھوٹ، غیبت، چغلی، شرک، بہتانات، ہر قسم کا گناہ شامل ہے. اس میں ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ بھی شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل بڑا غفور الرحیم ہے. سر تو پیرنٹس کے معاملات اگر جو انجانے میں بدتمیزیاں، نافرمانیاں کی تو اللہ بڑا غفور معاف کرنے والا ہے.
शिरक जैसे गुनाह को बख्श देता है तो ये तो छोटा जुर्म है उस लेवल से। नेक्स्ट। सर मैंने ये पूछना है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान के एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे हकूक़ हैं, क्या हकूक़ हैं सर? देखिए आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी गोरे को काले पे, किसी पे कोई फजीलत और फोकियत नहीं है इल्ला बिल तक़वा। अल्लाह पाक की नज़र में तकवे वाला अल्लाह का सबसे ज़्यादा प्यारा है, जो तुम सब में से मुत्तकी है। जो फजीलत की बात है और हकूक़ की बात है, हकूक़ सबसे बढ़कर मालिक अज़्ज़ व जल के अहकामात हैं। हमने 1 लाइन डेफिनेशन है कुरान करीम में जो सूरह आल इमरान की 64 नंबर वर्स में ये कम टू कॉमन टर्म की कि मालिक अज़्ज़ व जल का पैगाम है। सूरह हूद स्टार्टिंग में, सूरह ज़ुमर, बहुत सारी कुरान करीम की सूरतों में ये टॉपिक मल्टीपल टाइम डिस्कस हुआ है। एक ही मैसेज है प्लैनेट अर्थ में कि मालिक अज़्ज़ व जल की इबादत करनी है और उसके साथ शिरक नहीं करना और उसके सिवा किसी को अपना कारसाज नहीं बनाना। सूरह आल इमरान 64 नंबर वर्स। इसी टॉपिक के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है कि आप क्रिश्चियन और जूस को भी दावत दें कि कम टू कॉमन टर्म्स पे आओ, जो तुम्हारे और हमारे दरमियान यकसा बात मुत्तफिक हो चुकी है। तुम्हारी किताबों में भी यही लिखा हुआ है, हमारी किताब यानी कुरान करीम में भी यही लिखा हुआ है। उसमें आता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना। और इबादत का मतलब है टोटल ओबीडियंसी, मुकम्मल ताबेदारी, हर तरह की अतात व फरमाबरदारी हकूकुल इबाद में और हकूकुल्लाह में। मालिक अज़्ज़ व जल की खुशनुदी रजामंदी के लिए नेक आमाल करने, हकूक अदा करने, ये तमाम के तमाम हकूक, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, ये टोटल इज कॉल्ड इबादत। इबादत क्योंकि पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ जिन एंड इंसान इबादत है। मालिक अज़्ज़ व जल ने इंसानों और जिन्नों को पैदा क्यों फरमाया? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा इसलिए किया वो मेरी ही इबादत करें। और मेरी इबादत से मुराद मालिक अज़्ज़ व जल का टोटल ओबीडियंसी करनी है। नमाज, रोज़े, तस्बीहात, अज़कार के अलावा दुआ, पुकार, नजर, मन्नत, हर काम इबादत है। रिज़्क़ हलाल कमाना, उसका खर्च करना, सब्र पे कायम रहना इबादत है। नजर, न्याज, कसम, हर चीज इबादत है। जो 27 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स है मैंने इसके ऊपर चैप्टर एक लिखा है इबादत से मुताल्लिक। प्लैनेट अर्थ में इससे बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। और इबादत की मकसद के लिए पैदा किया और इबादत के लिए ट्रायल्स के तौर पे दुनिया में भेज दिया। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम वर्क के अंदर 50 साल 70 साल की जिंदगी देकर तमाम इंसानों को और जिन्हों को अपनी लाइफ टाइम दे के तबक़ते मुकर्ररा तक ये दुनिया बनाई, प्लैनेट का निज़ाम चलाया। फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने मौत और जिंदगी को पैदा इसलिए किया कि मैं जानूं कि तुम में से अमाल के लिहाज से कौन अच्छा है। तो कौन से अमाल का ट्रायल लेना था? इबादत में कौन पूरा उतरता है मेरी, कि मेरी बात फरमा बरदारी करता है कि नहीं करता, हकूकुल इबाद में और हकूकुल्लाह में। तो इन सारों के ट्रायल्स हैं। उन ट्रायल्स के अंदर हर बंदे की आजमाइश हो रही है, हर खास, हर आम, हर नबी, हर रसूल, हर जिन, हर इंसान की। और हर बंदे 700 से ज्यादा कुरान करीम की आयात हैं। जो शख्स इन ट्रायल्स पे पूरा उतरेगा उसको उसके मुताबिक जन्नतों में दर्जात दिए जाएंगे। जन्नत में ऐसे नहीं फेंकने के लिए कि चले सारे चले जाओ जी, जन्नत में बना दी मखलूक, इबादत करते रहो उधर बैठ के, ऐसा नहीं। अल्लाह ने इम्तिहान का बनाई कि मैं तुम्हारे दर्जात प्लेस करूंगा तुम्हारे टेस्ट के एवज, जो तुम्हारा टेस्ट लूंगा दुनिया में, फ्री विल दे के भेज रहा हूं जिन्नों को भी और इंसानों को भी। फरिश्तों के पास फ्री विल नहीं है, इसलिए अंबिया रसूल अलैहिस्सलाम जन फरिश्तों से अफजल होते हैं। बावजूद अपनी मर्जी के इख्तियार के वो मालिक अज़्ज़ व जल की मर्जी की जिंदगी जीते हैं। नमाज, रोजा, इज़्ज़त, हर अमल, उठना, बैठना, चलना, खौफ और तमे की कैफियत में रहना, मालिक अज़्ज़ व जल की ताबेदारी, यानी टोटल ओबीडियंसी इज कॉल्ड इबादत। इबादत के लिए पैदा किया। और हकूक की बात, टोटल हकूक यानी वालिदैन के हकूक, बहन भाइयों के हकूक, दोस्तों के, एक शख्स का दूसरे पे जो हक है, जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने हदीस के मामलात में बताया सिलसिले में, कुरान करीम की तुम्हारी माल, जान, इज्जत, हर चीज की हिफाजत करना। आप ने फरमाया जो तुम अपने दूसरों के लिए, अपने लिए पसंद करते अपने भाइयों के लिए पसंद करो। तुम्हारी जुबान से और हाथ से दूसरे महफूज रहने चाहिए। ये हकूक है कि हमारी हाथ और हमारी जुबान से दूसरे महफूज रहें। तो हमने बच के रहना है, गुनाहों से बचना है, शयातीन से बचना है। शयातीन और नफ्स के मल्टीपल ट्रैप्स हैं इंसानों और जिन्नों को दोज़ख तक पहुंचाने के लिए। और हमारी तरफ पैगंबर आते हैं इंसानों और जिन्नों की तरफ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का इंट्रोडक्शन करवाते हैं मालिक अज़्ज़ व जल के साथ कि तुम पर्पसफुल लाइफ की तहत पैदा किए गए हो, मकसद के तहत तुम्हें दुनिया में भेजा गया है, बेमकसद नहीं छोड़ दिया गया।
کھیل کود کا میدان نہیں ہے یہ دنیا، آزمائش کا ہے ہر انسان کی، ہر جن کی، ماں باپ کی آزمائش ہے، بیوی بچے کی آزمائش ہے، بیوی خامد کی آزمائش ہے، بیٹے باپ کی، بیٹی ماں کی، اور سب کی آزمائشیں چل رہی ہیں، ہر انسان کی اور ہر جن کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چوراہے سے گزرے تو راستے میں صحابہ کرام مسکرا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ پیارے، اگر جو میں جانتا ہوں تم لوگ جانتے ہوتے بہت کم ہنستے زیادہ رویا کرتے ہیں، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد دل رکھتے ہیں تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہونے کی وجہ سے کون سا درد دل رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن فلعلک باق نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، کہ آپ اس رنج سے اپنی جان ہلاک کر لو گے کہ یہ لوگ اس کلام پاک پر ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ کون سے لوگ تھے؟ یہودی عیسائی، کافروں کے لیے رویا کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مسلمان ہو جائیں اور اپنی پرپز آف کریشن سمجھیں کہ ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینسی، اس میں حقوق اللہ حقوق العباد ٹوٹل کنسیڈر کیے جائیں گے۔ ان کی امتحان چل رہے ہیں، جو امتحان میں جتنا پورا اترے گا اتنا درجہ اس کو جنت میں دیا جائے گا، اور جتنا فیل ہوگا اتنا درجہ اس کو دوزخ میں، کیونکہ دوزخ کے بھی لیولز ہیں، جنت کی بھی لیولز ہیں، اعمال کے عوض۔ قرآن کریم میں فرمایا ہے اللہ پاک نے کہ اعمال کے عوض تمہارے درجات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حقوق اللہ کی، اور یہ بہت بڑی ڈیفینیشن ہم نے سوال کیا کہ کس ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ کیا کیا حق ہے۔ یہ چیزیں حقوق میں آتے ہیں، ٹوٹل مال جان عزت ہر چیز کے حقوق کا خیال رکھنا۔ افسر میں فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں۔ ہمسایوں کے حقوق سیپریٹ ہیں، پیرنٹس کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، معاشرے والے مسافروں کے حقوق ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے۔ بس ایک بات مد نظر رکھنی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہے۔ ٹوٹل اوبیڈینسی عبادت ہے، عبادت سے مراد ہے نیک عمل۔ سورۃ العصر کی وہ 4 باتیں، ایمان لانا، عمل صالحات یعنی اچھے اعمال کرنا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پہ رہنا، یہ ہے سمپل سا میتھڈ جنت میں جانے کا۔ نبی علیہ السلام نے اور قرآن کریم میں یہ کرائٹیریا بتایا گیا ہے کہ 4 باتوں پہ جو عمل کرے گا، ایمان لائے گا، اچھے اعمال کرے گا اور حق اور صبر پہ رہے گا تو اس کو خوف اور غم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سر کوشچن یہ ہے کہ جس طرح ایک مسلمان کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، ایک عیسائی کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو عیسائیت کا مذہب ملتا ہے، اور اسی طرح اگر ہم فرقے کی بات کریں تو جو شیعہ کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے، جو اہل سنت کے مطلب خاندان میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح تو سر مذہب تو والدین سے آگے شفٹ ہو رہا ہے، اس میں ہمارا تو کوئی کردار نہیں ہے ہمارے دماغ کا، اس طرح اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینگ اے مسلم، بینگ اے ہیومن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیسیکلی تو ہمیں قرآن کریم کی طالب علم ہونا چاہیے، ہر بندے کو طالب علم، ترجمہ، تفسیر، فہم اس کا حاصل کرنے کا مانگے مالک عز و جل سے۔ قرآن کریم کی محکم آیات میں مالک عز و جل فرماتے ہیں، قرآن کریم کی 2 طرح کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہ، اور بھی بڑی کیٹیگریز ہیں قرآن کریم کی۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محکم آیت اللہ کے کلام کے نزول کا اصل مقصد ہے، یعنی محکم سمین آرڈر کہ نماز پڑھنا ہے، سود نہیں لینا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، یہ محکم آیات ہے۔ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں، ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرنا، یہ آرڈر ہے۔ میرے نبی کی تابعداری کرنی ہے، صبر پہ رہنا ہے، حق پہ رہنا ہے، یہ آرڈرز ہیں سارے، اسے کہتے ہیں محکم آیات کی۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن سورۃ آل عمران 103 نمبر بس بسم اللہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ ولا تفرقوا بھی محکم آیت ہے، یعنی مالک عز و جل منع فرما رہے ہیں فرقہ بازی نہیں کرنی۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں شراب جو پیتا ہے وہ پی کے سمجھتا ہے کہ یار یہ غلطی ہوگی میرے سے، پر وہ اس کو گناہ کے گناہ سمجھتا ہے، پر یہ فرقہ واریت ایسی جرم ہے جس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے لوگ۔ فرقے سے مراد یہ ہے کہ آپ مختلف نظریے اور عقیدے ڈیوائز کر لو، اس پہ ڈٹ جاؤ اور دوسروں کی بھی تکفیر کرو، ان کو برا بھلا کہو، نفرتیں بانٹو، محبتوں کے درس نہ دو، نمازیں مت پڑھو، ایک دوسرے کی غیبتیں چغلیاں بہتانات کرتے رہو، تو دیٹس مین کہ یو آر اے فرقہ۔ فرقے کی ڈیفینیشن یہ جماعت اور چیز ہے، فرقہ جب شدت پسند چیز ہو جاتی ہے وہ فرقہ ہو جاتا ہے۔ اہل سنت میں بھی ہیں، اہل تشیع کے بھی ہیں، اہل تشیع کے اپنے آف شوٹس ہیں، اہل تسنن کے اپنے آف شوٹس ہیں، پر ساری امت بیچاری پھنسی ہوئی ہے۔ مالک عز و جل کی نافرمانی کر کے پھنسو گے تو پھر تو اس کی سزائیں بھگتو گے سارے۔ مالک عز و جل سورۃ روم میں فرماتے ہیں 32 نمبر آیت میں، اور سورۃ الانعام 159 میں بھی، فرقہ واریت کے جو فرقہ جس میں ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ ہر بندہ جماعت اور پارٹی، آپ وسلم کو سورۃ العمران 159 فرماتے ہیں کہ جو دین میں پھوٹ ڈالے اور اس کے ٹکڑے کرے، لست من فی شیء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران 159 مالک عز و جل فرما رہے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دین کے ٹکڑے کرے، دین میں پھوٹ ڈالے، تو آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں اس کو دیکھوں گا قیامت والے دن کہ تو نے دین کے ٹکڑے کر دیے، نفرتیں بانٹ دی، تفریق کر دی،
ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے, یہ معاملات اس کو برا ہی سمجھا جائے گا, کیونکہ قرآن کے حکموں کی یہ خلاف ورزی ہے. پھر بھی ہم نے حسن زن سے دیکھنا ہے پوری امت کو. اب آپ نے کہا کہ بھئی ہم بچپن میں پیدا ہوتے ہیں, شیعہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شیعہ ہے, سنی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو سنی ہے. تو ڈیفینیٹلی ہندو کے گھر میں جو پیدا ہو رہا ہے وہ بھی تو ہندو ہی ہے نا. کرسچن کے گھر میں جو پیدا ہو رہا ہے بائی برتھ, جو ماں باپ اس کو دین انٹروڈیوس کرواتے ہیں وہ اسی کو فالو کرتا ہے. پر جب وہ باشعور بن جاتا ہے, انٹلیکٹ لیول جس کا ہائی ہوتا ہے, اسکول اور کالجز میں جاتا ہے, جب اس کو دماغ کام کرتا ہے, ملٹیپل بندوں سے ملتا ہے اور کمپیریزن کرواتا ہے, میں کون ہوں یہ کون ہے, جب کمپیریزن نہیں کرواتا تو پھر سورۃ اعراف کی 179 نمبر ورس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک فرماتے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی, ہم نے تمہیں کان دیے, ہم نے بہت سے انسانوں اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ الٹیمیٹ دوزخ میں چلے جائیں. سورۃ اعراف 179. اللہ پاک فرماتے ہیں جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ میں جانے والی جو ہم نے پیدا کی ہے, کیونکہ ان کی آنکھیں ہیں یہ دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں یہ سنتے نہیں, ان کے دل ہیں یہ سوچتے نہیں. جیسا میں دکھانا چاہتا ہوں ویسا دیکھنا نہیں چاہتے, جیسا میں سمجھانا چاہتا ہوں ویسا سمجھنا نہیں چاہتے. جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ کو چیزیں پکچر دکھا رہا ہے وہ سمجھنا نہیں چاہتا انسان. فرقہ واریت کے چگل سے نہیں نکل رہا, نفرتوں سے نہیں نکل رہا, پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں عمل کر رہے, اخلاق کا عملی نمونہ فالو نہیں کیا جا رہا, تو پھر مالک عز و جل کی یہ سورۃ اعراف کی 179 نمبر 1 سب پہ فٹ ہو جاتی ہے کہ الٹیمیٹلی پھر وہ اسی کنسیڈریشن پہ رہتے ہیں جو پیرنٹس کا اس میں اگر کچھ صحیح ہوا تو اللہ کو, جو نہ صحیح ہوا تو بدعقیدہ ہوا, شرک میں مبتلا ہو گیا, غلطیوں میں چلا گیا, دین کا انٹروڈکشن نہ حاصل کر سکا اپنے فرقے کی وجہ سے, اپنی جماعت اور اپنے نظریے اپنے عقیدے کی وجہ سے. اسی لیے فرقہ بازی حرام ہے, کیونکہ فرقہ بازی میں مختلف قسم کے عقائد و نظریات جنم لیتے ہیں, پھر ان عقائد و نظریات کی لوگوں نے حفاظت کرنی ہے. جیسے فٹ بال ہاکی کا کھیل ہوتا ہے نا, اس میں ہر پلیئر کا اپنا رول ہوتا ہے, تو فرقہ واریت بھی ایسا کھیل ہے جس میں ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے اور ہر ایک نے اپنا گول بچانا ہے کہ میرا جو عقیدہ ماں باپ نے دیا, میرا جو نظریہ ماں باپ نے دیا, کیا وہ قرآن کریم کے مطابق ہے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر وہ اپنے کو اس کو ڈیفینس کرنے کے لیے ملٹیپل سورس لگاتا ہے ہر فرقے کا کھلاڑی کہ جان بچاؤں کہ میں اپنے نظریے کو باطل ثابت نہ ہونے دوں. پر مسئلہ کیا ہے کہ ہر بندے نے اپنی اپنی جگہ پہ اپنے نظریے کو اوکے کر دیا ہے. جیسا کہ سورۃ نمل میں ہدہد نے کہا تھا سلیمان علیہ السلام کو کہ میں ایک جگہ پہ گیا, وہاں پہ ملکہ ہے, شیطان نے لوگوں کے اعمال ان کی نظر میں آراستہ کر دکھائے ہیں, تو وہ سورج ورشپر ہیں. کیوں؟ شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظر میں آراستہ کر سکتا ہے, تو ہماری نظر میں ہمارے اعمال آراستہ نہیں کر سکتا. سنی کو سنی کی نظر میں, شیعہ کی نظر میں, دیوبندی کے باب تو فرقے کتنے بن چکے, جماعتیں بن چکی. ہم نے پھر بھی نبی علیہ السلام کی سنت پہ دیکھنا ہے, حسن ظن سے دیکھنا ہے, اخلاق سے دیکھنا ہے. تمام ہمارے بھائی ہیں, نبی کریم علیہ السلام کی امت ہے. ہم نے امت میں پھوٹ جو پڑی ہوئی ہے اس کو جوڑنا ہے, محبت سے, اخلاق سے, درد دل سے, سب کو مسلمان سمجھتے ہوئے. نفرتیں نہیں پیدا کرنی. سر سنی ہو, شیعہ ہو, دیوبندی ہو, بریلوی علیہ حدیث, سارے مسلمان ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی امت ہے. ہم نے اس کو درد دل سے دیکھنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دل ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسفا کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر و یہودی عیسائیوں کے لیے محبت اور درد دل رکھتے ہیں, تو ہم نے سنی نے شیعہ کے لیے, شیعہ نے سنی کے لیے بھی درد دل رکھنا ہے, کیونکہ وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس کو بھی فہم کی غلطی لگ سکتی ہے, ہر بندہ غلطی پہ ہے, ہم بھی غلطی پہ ہے, کوئی بھی دوسرا بھائی بھی ہو سکتا ہے. ہر بندے کو کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ, مس کنسپشن, مس گائیڈ ہو سکتا ہے. چانس ہر بندے کا ہے. تو ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے. میں بات اس میں لمبی ہو گئی ہے, پر آپ کو بات کا جواب تک ڈیٹیل نہیں ملے گا, بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے, محبت اور نبی علیہ السلام کے اخلاق کا عملی نمونہ پیش کرنا ہے, تمام امت کے لیے درد دل رکھتے ہوئے, تمام امت کے لیے حسن ظن رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ جی سر میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ آیت ہے ایک, اس کا ترجمہ کچھ ذرا بیان کر دیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اس کا ترجمہ آپ کو آلریڈی پتہ بھی ہوگا اکثر اسٹوڈنٹس کو. اذا جاء نصر اللہ والفتح, ہم نے آپ کو فتح مبین عطا ہوئی ہے, صلح حدیبیہ کے موقع پہ صورت نازل ہوئی ہے. تو اس کے مطابق جو فتح مبین حاصل ہوئی ہے, حالانکہ فتح مبین تو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ عمرہ کرنے کے, اوور آل دیکھا جائے تو وہ آپ کے اگینسٹ ہی آ رہا تھا سارا معاملہ, صورت صلح حدیبیہ والا, پر شرائط ان کی مانی جا رہی تھی کفار کی. پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کو فتح مبین کہتے ہیں, کیونکہ مالک عز و جل وہو العزیز
हकीम है। यही फतेह मुबीन के तौर पे साबित आई कि उन्होंने कंसिडर किया इस्लाम को कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये एक सिस्टम है। इस्लाम को सिस्टम के तौर पे माना गया कुफार मक्का की नजर में। ये फतेह मुबीन थी। पहले तो रिकग्नाइज नहीं कर रहे थे, वो मान ही नहीं रहे थे कि आप कोई सिस्टम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सिस्टम के तौर पे, एक लीडर के तौर पे, एक इमाम के तौर पे, एक नबी रसूल के तौर पे लोगों ने कहा कि ये मुसलमानों का इमाम है, नबी है, रसूल है। जब फतेह मुबीन की दावत इसलिए दी गई मुबारक अल्लाह की तरफ से अज़्ज़ा वजल की कि ठीक है आपको एक पार्टी समझा गया। पहले पार्टी भी नहीं समझा जाता था, उससे पहले तो सुलह हुदैबिया में एक पार्टी समझने की वजह से और एक बहुत बड़ा नेटवर्क समझने की वजह से कि ये भी एक बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं तो हम इनसे एग्रीमेंट कर लेते हैं। नहीं तो पहले जंगे करते रहे काफर मक्के के, कुछ समझते नहीं थे मामलात को। तो मालिक अज़्ज़ा वजल ने फतेह मुबीन कहा कि आपको अब वो मानते हैं कोई शख्सियत बहुत बड़ी और इस्लाम को बहुत बड़ा सेटअप मान गए हैं और बेशक शरायत बज़ाहिर आपके अगेंस्ट है पर अल्लाह की हिकमत के मुताबिक ये फिर उनके ऊपर ही जाएंगी। तो सुलह हुदैबिया काफरों ने तोड़ा बाद में। फिर फतह मक्का का वाक़या हुआ, उस मामलात में ये बात हो रही है फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा, कि यानी मालिक अज़्ज़ा वजल की बारगाह में इस्तगफार करते रहे। अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, तौबा कबूल करने वाला है। मैं कह रहा हूँ कि फ़िरका वारियत हो, शराब, ज़ना, चोरी, डकैती, ये एक ही कैटेगरी के गुनाह हैं, इनको गुनाह समझा जाएगा। मालिक अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी है, मुहक्कम आयत की खिलाफवर्जी है। इसी तरह हमने शिरक जैसा गुनाह जब अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरह फुरकान में मैं माफ़ कर दूंगा, उसको नेकियों से बदल दूंगा। सूरह ज़ुमर में फरमाते हैं मालिक अज़्ज़ा वजल के मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को, मेरे बंदों को कह दीजिए जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, मेरी रहमत से नाउमीद मत हो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दूंगा। अब हुस्न ज़न भी रखना है सारों ने, अहले तशय्युं ने अहले तसन्नुन के बारे में, अहले तसन्नुन ने अहले तशय्युं के बारे में, क्योंकि अहले सुन्नत के बहुत सारे जमातें हैं, देवबंदी बरेलवी से ऊपर जो है शाफी, मालकी, हम्बली और बहुत सारे फिरके और जमातें हैं। शियों के अंदर 12 इमामी, दाऊदी, बोरी और इस्माइली और बहुत सारे उनके भी अपने बड़े फिरके हैं। तो अब सबको हमने बड़े खलाक से हुस्न ज़न से देखना है। आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत टुकड़ों में बटी हुई है, फिर भी हमने हुस्न ज़न और दर्द दिल से देखना है कि किसी का भी, याद रखिएगा ये जुमला, खात्मा बिल ईमान हो जाएगा मालिक अज़्ज़ा वजल की बारगाह में तो मालिक अज़्ज़ा वजल उसको बख्श देगा, क्योंकि मरना तो मुसलमान ही मरना। कुरान करीम की स्टेटमेंट अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब तुम्हें मौत आए तो ईमान की हालत में हो ना, उससे पहले तुम जनाकार थे, शिरक में मुब्तला थे, फिरकों में फंसे हुए थे, किसी भी कैटेगरी में थे, पर जब मरने का वक्त आया तो तुम्हारे ईमान की हालत में कि पिछले सारे गुनाहों से मैं तौबा करता हूँ या अल्लाह, शिरक से, हर किस्म के जुर्म से, फिरका वारियत से मैं मालिक की पनाह लेता हूँ, माफी मांगता हूँ हर किस्म के गुनाह से। इसलिए फिर वो वाली जो आयत है फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा, ये हुस्न ज़न रखना। सर आप ने फरमाया ईमान लाने के बाद जो तुम्हें सबसे मजबूत चीज दी गई है वो हुस्न ज़न है। हुस्न का मतलब अच्छा, ज़न का मतलब गुमान, अच्छा गुमान रखना है मालिक अज़्ज़ा वजल के बारे में, अल्लाह मुझे बख्श देगा। अब कल कोई हिंदू मुसलमान हो के आज हिंदू है, कल मुसलमान हो के अल्लाह की बारगाह में जन्नत में हमसे पहले चला जाए तो ये मालिक की तकदीरी अमूर है, उसकी हिकमत है, वह अज़ीज़ुल हकीम है, जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे अजाब दे।